الحمد لله على عباده الذين اصطفى اما بعد. تمام سے ندوی فرزندان سے ابنائے ندوہ سے خاص طور پر اور پوری ملت کے فرزندوں سے عام طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے، پوری دنیا کی ہے، اور خصوصیت سے ہمارے صوبے کی ہے، ہمارے شہر لکھنؤ کی ہے، وہ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ سوچنے والے دماغ سوچیں، بیدار ہونے والے دل بیدار ہوں، ماضی سے سبق لینے والے سبق لیں، مستقبل کا صحیح خاکہ کرنے والے خاکہ تیار. جو حقائق ہیں وہ بہت سے ہیں، لیکن خاص طور پر تحریک ندوے کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے نہ صرف یہ کہ اس کا بہت تفصیلی مطالعہ کیا اور نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر آج سے 35 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج کے دور تک کے نصاب ہائے تعلیم کا جائزہ لیا، نظام ہائے تعلیم کا جائزہ لیا، اور دیوبند اور ندوے کے نصاب و نظام تعلیم کا بھی جائزہ لیا، تجاویز پیش کی، کمیوں کی نشاندہی کی، اور آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے اس کو بیان کیا. اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر مبارک کے آخری دور میں اس کتاب کو نہ صرف یہ کہ پسند کیا بلکہ اس پر ایک ایسا مقدمہ لکھا جو میری توقع سے بہت بلند تھا، اور اس میں کتاب کا زبردست اعتراف کرتے ہوئے محتمم صاحبان کو اور تعلیمی نظام سے دلچسپی لینے والوں کو ہدایت کی کہ وہ ان تجاویز پر عمل کریں. جہاں تک تعلق ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، تو وہ تحریک ندوہ کا حاصل ہے، اس کا مرکز ہے، اس کو ہر حالت میں تحریک ندوہ سے جڑا رہنا ہے، اور تحریک ندوہ سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے مربوط رہنا ہے، علامہ شبلی نعمانی سے اس کا تعلق رہنا ہے، مولانا عبدالحی حسنی سے، علامہ سید سلیمان ندوی سے، اور خاص طور پر مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی سے رحمۃ اللہ علیہم اس کا مضبوط رابطہ رہنا ہے. اور وہ رابطہ فکری بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، عملی بھی ہے، بہت سے پہلوؤں سے. جہاں تک مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم کا تعلق ہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ملی اور قومی مسائل سے وہ بڑے فاصلے پر تھے. وہ نہ مجلس مشاورت میں تھے، اور نہ ملی کونسل میں تھے، اور نہ پرسنل لا بورڈ میں تھے، اور نہ دینی تعلیمی کونسل میں تھے. جتنی بھی ملی تنظیمیں تھیں ان میں مولانا تھے، اور مولانا نے ہر تنظیم کے لیے کچھ اپنے معاون تلاش کر رکھے تھے جو اس تنظیم میں مولانا کی نمائندگی کرتے تھے. پیام انسانیت میں بھی مولانا کا کوئی رول نہیں تھا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبد الکریم پاریک صاحب کو، اسحاق جلیس صاحب کو، پھر کسی قدر انیس چشتی صاحب کو لگا رکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ مولانا اس میدان کے تجربات سے نہیں گزرے، لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب ذمہ داری دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ندوۃ العلماء تحریک کی مولانا پر آئی، تو مولانا نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی کریں. نمائندگی مولانا کی کتابوں کے اقتباسات پر بھی مبنی تھی، اور مولانا کی فکر کو پیش کرنے پر مبنی تھی. اس بات کی کوشش ہوتی رہی، لیکن ملت جن چیزوں کی متقاضی تھی اور جو افکار پیدا تقاضے اب مولانا کے پاس نہیں تھا. اور عام طور پر مولانا کے یہاں
حکمت کا یہ مطلب رہا ہے کہ ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس میں حاکموں سے قربت رہے، ان سے تعلق رہے، اور ان کے شدید ترین مظالم کے باوجود ان کے خلاف کوئی بیان نہ دیا جائے۔ یہ مولانا نے حکمت اختیار کی۔ ظاہر ہے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حکمت نہیں تھی، کیونکہ یہ حکمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ ایک دنیا دارانہ مصلحت۔ مولانا نے تو اس وقت جب سرسوتی وندنا کی باتیں آئیں اور تعلیم کے نظام میں تبدیلی کا مسئلہ آیا اور تعلیم میں دیومالا کو داخل کرنے کی کھل کر کوششیں کی گئیں، تو مولانا نے یہ صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تمام اسکولوں سے اپنے بچوں کو ہٹا لیں گے اگر یہ فیصلہ بدلا نہیں گیا۔ مولانا کا یہ موقف تھا، اور جب کوئی مسئلہ ملت میں اٹھا ہے تو مولانا نے پوری قوت کے ساتھ اپنا وزن اس میں ڈال دیا ہے۔ مجلس مشاورت سے اور شروع کے دور میں مقام انسانیت اور پیام انسانیت کی تقریروں سے جو سلسلہ شروع ہوا، آخر مرحلے تک اور آخر لمحے تک وہ اسی طرح قائم رہا۔ اور مولانا کا اصل میدان تو عالم عربی تھا، اور عالم عربی میں جو جماعت نمائندگی کرتی تھی فکر اسلامی کی، اور خاص طور پر مولانا کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کی جو جماعت حامل تھی، علم بردار تھی، وہ اخوانیوں کی جماعت تھی۔ مولانا رابع صاحب کا جو دور شروع ہوا ہے تو اس میں اخوانیوں سے دوری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچی، حماس کی تحریک ہو فلسطین میں، یا مصر اور عالم اسلام میں اخوان کی تحریک ہو، اور یہاں تک کہ اتحاد العلماء المسلمین کی تنظیم جس کے بانی اور سرپرست اور صدر ڈاکٹر قرضاوی صاحب رہے ہیں، یہ تنظیم ہو۔ مولانا رابع صاحب کا ان تمام تنظیموں سے، شخصیات سے، تحریکات سے رابطہ منقطع رہا، اور چونکہ یہ رابطے کا جو انقطاع رہا اس نے مولانا کی تحریک کے امتداد کو ختم کر دیا۔ عالم عربی سے ندوہ کٹ گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، جو لوگ بھی عالم عربی جانتے ہیں، وہاں جاتے رہتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ چند جانے بوجھے ہوئے لوگ، کچھ روایتی تعلق رکھنے والے الباس کو سرسری نگاہوں سے پڑھ لیتے ہیں، ہر رائت پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں، لیکن نہ ان پرچوں کی وہاں پر کوئی نمائندگی ہے، کوئی اثر ہے، نہ کسی شخصیت کا کوئی اثر رہ گیا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ انقطاع ہو گیا، عالم عربی سے منقطع ہوا، پھر ملک میں جو ملی اور قومی مسائل ہیں ان سے بھی دھیرے دھیرے انقطاع ہوتا رہا۔ ایک ادارہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا باقی رہ گیا تھا، اس کا حشر لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ شکستوں سے دوچار ہوا، کس طرح وہ ہزیمت خوردہ ہوا، کس طرح مسائل کو اس نے اپنے ذمے اوڑھ تو لیا لیکن ان مسائل کا حق ادا نہیں کر سکا، اور نتیجتاً پھر اس کے خلاف کھل کر لوگوں میں بیانات دیے گئے اور وہ ٹوٹتا چلا گیا، بکھرتا چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں پرسنل لا بورڈ بھی ایک متہم ادارہ ہے، اور حکومت کی طرف سے اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اب اس فضا میں مولانا رابع صاحب دامت برکاتہم کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت پر کوئی اعتراض نہ ہونے پائے، حکومت پر تنقید نہ ہو، بلکہ حکومت سے مدد لیتے ہیں۔ جب پرسنل لا بورڈ کا آخری جلسہ کونسل کا ندوۃ العلماء میں ہوا تو اس وقت ندوے کو چھاونی بنا دیا گیا، اتنی پولیس طلب کی گئی کہ لوگ حیران رہ گئے، طلبہ حیران ہو گئے کہ کیا مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس وقت پھر وہ چیز سامنے آنا شروع ہوئی جس کے خطرات پہلے دن سے تھے اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا کا جو دور ہے ادھر چند سالوں سے، اس میں مولانا پر ایک بات ایسی غالب آ گئی ہے، اور یہ ایک امر واقعی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ مولانا پر یہ فکر طاری ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور ندوہ میرے پاس رہے، میرے خاندان میں رہے، اور اب ان کی پوری یہ تیاری ہے کہ ان کے داماد کو نظامت منتقل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کو دفتر میں انہوں نے رکھا اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاتے نائب ناظم ان کو بنایا۔ یہ سب اس پلاننگ کا حصہ ہے، اور اس کے لیے مولانا نے جو کچھ بھی ادھر اس دور میں کیا ہے اس میں افسوس
ملت کے بڑے مقاصد نہیں رہ گئے، جو قومی مسائل ہیں وہ نہیں رہ گئے، بلکہ ایک ادارے کو کس طرح سے اپنی گرفت میں رکھنا ہے، یہ فکر اتنی غالب آ گئی کہ اس کا مولانا کی سوچ پر بڑا گہرا اثر پڑ گیا، اور دانشمندانہ فیصلے لگتا ہے کہ جیسے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ندوہ اس طرح دو چار ہوا، اور اس آخری سال میں، ایک سال کے اندر جو فضا بنائی گئی، جو ہنگامے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ندوے میں شورش برپا ہوئی، طلبہ جس طرح نکل کھڑے ہوئے ندوے کے بارے میں احتجاج اور مظاہرہ کرنے لگے، یہ ندوے کی صورتحال ندوے کے اندر رہتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسٹرائکیں ہوئیں اور وہ خاص خاص مسائل کو لے کر ہوئیں، لیکن صورتحال ادھر پیدا ہوئی ہے جس میں حمزہ صاحب کا سب سے زیادہ رول رہا ہے، اور طلبہ میں اب یہ بات ایسی مجمع علیہ اور متفق علیہ بن گئی ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ حمزہ حسنی ہے۔ لوگوں نے حمزہ حسنی صاحب کی زبان سے سنا کہ سلمان صاحب نے کٹولی سے 3 بسوں میں 500 طلبہ کو بلایا اور اس کے بعد ندوے پر حملہ کرنے کی انہوں نے سازش کی، تو وہ شہر سے بہت سے غنڈے بلائے گئے ندوے کے گیٹ کے سامنے، اور پولیس پوری بلائی گئی کہ وہ تحفظ کرے۔ مولانا رابع صاحب کو مہمان خانے میں اس طرح رکھا گیا کہ بلیک کمانڈوز متعین کر دیے گئے۔ یہ ایسے جھوٹ، ایسے گھٹیا، ایسے حقیر جھوٹ بولے گئے، ایسے سفید جھوٹ کے ندوے کا بچہ اس پر ہنستا بھی تھا اور روتا بھی تھا۔ یہ کہا گیا کہ سلمان صاحب طلبہ کو لے کر آئے، میرے دفتر میں گھس گئے اور فائلوں کو الٹا پلٹا۔ سارے طلبہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور اس جھوٹ پر حیران تھے کہ ایک ذمہ دار آدمی کیا اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے، قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں کہا گیا۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، اور اسی فضا میں جو عمل کیے گئے، ایک بد تہذیبی کا نمائندہ خط مولوی توحید عالم کو لکھا گیا اور ندوے سے برخاست کیا گیا۔ کوئی وجہ نہیں ان کو نکالنے کی، ان کو تذلیل کے ساتھ نکالا گیا۔ اور سب سے زیادہ ندوے میں جو ریوولٹ شروع ہوا، جو غصہ شروع ہوا، جو ہنگامہ شروع ہوا، وہ مولوی توحید عالم کے نکالنے پر ہوا۔ محتمم صاحب کے پاس میں خود گیا ہوں، میں نے جب ان سے یہ کہا کہ مولانا یہ کیا ہوا ہے، تو کیونکہ ان کے نام سے لیٹر جاری کیے جاتے تھے، محتمم ہیں، وہ مدیر ہیں، اور اس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا، تو محتمم صاحب نے لیٹر مجھے نکال کے دکھایا، کہا کہ میں مجبور ہوں، میں غلام ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو لیٹر آتا ہے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو جاری کریں تو میں مجبوراً اس کو جاری کرتا ہوں۔ محتمم صاحب نے یہ دکھایا تھے کہ جب ایک ہنگامہ تھا کہ سلمان شیعہ ہو گیا، سلمان جو حضور پاک علیہ السلام کی حدیثوں کی دعوت دے رہا تھا، اس پر ان جھوٹوں نے، مکاروں نے الزامات لگائے، ان ناصبیوں نے اور یزیدیوں نے وہ ساری حرکتیں کی، وہ چالیں چلی، جن چالوں پر خدا کا غضب کیوں نہ بھڑکے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج نہیں تو کل غضب الہی پکڑ کے رہے گا۔ نبی کی حدیثیں پیش کی جا رہی اور ان کے خلاف سازشیں چلی جا رہی، یہاں تک کہ محتمم صاحب سے جب میں نے شکایت کی تو ان کا کہنا تھا، اپنی شیروانی کی جیب سے ایک پرچہ نکال کر دکھایا اور کہا کہ مجھے بھی ان لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اور یہ کہا کہ تو بھی شیعہ اور سلمان بھی شیعہ۔ یہ وہ فتنہ تھا جو اس لیے اٹھایا گیا کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے، ڈیمیج کیا جائے، ذلیل کیا جائے، کہ جو ندوے کی خدمت کرتے رہے ہیں اور جن کا ایک رول ندوے کی تاریخ میں رہا ہے، ان کو ڈیمیج کر دیا جائے، حمزہ حسنی کو وہ مقام دیا جائے۔ یہ وہ ایک کوشش تھی، یہ وہ ایک انتظام تھا، جس انتظام نے ندوے کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوری قوت کے ساتھ ایک ایسی بات کی صراحت کی 20 سال سے، جس کو میں زبان پہ نہیں لایا تھا کہ بھائی نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی جائیں گی تو ادارے تباہ ہو جائیں گے، ملت تباہ ہو جائے گی۔ اس میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون اہل ہے، کس چیز کا اہل ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری ندوی برادری میں مجھے بتائیں، ندوی بتائیں، جو لوگ چپکے نجی مجلسوں میں مولانا سید الرحمن صاحب پر الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں،
جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور معلوم ہے مولانا سعید الرحمان صاحب کو، مجھے بتائیں ندوی برادری کے لوگ کہ ندوی برادری میں کون ہے جو مولانا سعید الرحمان صاحب کے مقابل اردو میں، عربی میں اور اپنی انتظامی صلاحیتوں میں حریف بن سکے؟ کوئی ہو، کسی کا نام پیش کریں جس کو نظامت سونپی جائے۔ ظاہر ہے کہ حمزہ حسنی اس کے کسی طرح اہل نہیں، نہ علمی اعتبار سے، نہ عملی اعتبار سے، نہ انتظامی اعتبار سے۔ اور جہاں تک مولانا سعید الرحمان صاحب کا تعلق ہے، صبح جب کوئی نہیں ہوتا وہ آتے ہیں، اور جب سب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں اور 6-7 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، اور مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں، اور 50 سال سے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جماعت کر رہے ہیں۔ کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لیا۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں، بہت سی چیزوں میں اختلاف رہتا ہے، وہ خود میرے خلاف بہت سی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ برادری ہماری خالی ہو گئی، قحط الرجال ہے۔ کسی کا نام میں سننا چاہتا ہوں، ذرا کسی کا نام ہماری لوگ بتائیں، ندوے کے استاد بتائیں، تعلق رکھنے والے بتائیں کہ کون ہے جس کو یہ حیثیت حاصل ہو۔ تو چونکہ یہ صورتحال رہی، اندر کے ماحول کو بگاڑا گیا، اور اس کے بعد طلباء نے جب طلباء نے غصے کا اظہار کیا تو مولانا رابع صاحب نے ان سے کہا کہ اپنے مطالبات آپ دیجئے، ہم غور کریں گے۔ طلباء نے جب ان کے سامنے مطالبات رکھے تو مولانا نے کہا کہ ہم اس کا کل جواب دیں گے۔ وہ کل آج تک نہیں آیا، 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کل آج تک نہیں ہوا۔ طلباء میں غصہ ہے، ظاہر ہے کہ انہیں دبا دیا گیا، ان کو امتحان میں مشغول کر دیا گیا۔ اس وقت 500 سے 1000 طلباء ایک وبا کے شکار تھے، سخت ترین بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اس وقت امتحان نہ لیا جائے، ششماہی امتحان ہونے والا تھا، طلباء سخت بیمار تھے، لیکن چونکہ میں نے کہا تھا اس لیے ضد اور عناد میں امتحان کروا کے چھوڑا گیا۔ 2 طلباء کی موت ہو گئی۔ جس طرح اس وقت کرونا وائرس سے موتیں ہو رہی ہیں اور تبلیغ پر الزام آ رہا ہے، اس وقت ندوہ بھی اسی الزام کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا کہ طلباء سخت بیمار تھے اور وبائی شکل تھی۔ اس وقت امتحان دلا کر طلباء کو بیمار مزید کیا گیا اور ان کو ٹینشن میں مبتلا کیا گیا۔ 2 طالب علموں کی اسی بخار کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ یہ سارے واقعات گزرے تو یہ سارے فرمان جاری ہوتے تھے حمزہ حسنی کی طرف سے، اور محتمم صاحب کو اس طرح سے عمل کرنا پڑتا تھا جیسے کوئی چپراسی، کوئی غلام عمل کرتا ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ محتمم صاحب کا یہ کردار بھی صحیح نہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اہتمام اور اپنی ادارت کے کردار کو پورے استقلال کے ساتھ انجام دیتے۔ جو بات غلط تھی اسے غلط کہتے اور کہتے رہتے، چاہے ان کو الگ کر دیا جاتا، لیکن بہرحال انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کی مختلف مسائل ہوتے۔ تو اب اس کے بعد امتحان ہوا، چھٹی دی گئی، پھر طلباء جب واپس ہوئے اور جامعہ ملیہ میں، مسلم یونیورسٹی میں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایک ہنگامہ تھا CAA اور NRP اور NRC کے خلاف۔ تو ظاہر ہے کہ ندوے کے طلباء نے بھی ایک ہنگامہ کیا، ایک مظاہرہ کیا، حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ دیوبند میں بھی یہ مظاہرہ ہوا، یونیورسٹیوں میں یہ مظاہرہ ہو رہا تھا۔ تو اس مظاہرے کو دبانے کے لیے پھر ندوے نے حکومت کی چاپلوسی میں طلباء سے کہا کہ آپ لوگ ابھی واپس جائیے، ہم کل صبح اس سلسلے میں منظم مظاہرہ کریں گے۔ اور جب دوسرا دن ہوا اور طلباء نے مطالبہ کیا کہ اب منظم مظاہرہ ہو، تو پھر ان سے کہہ دیا گیا کہ درجے جائیے اور پڑھیے۔ جب ان کی بات نہیں مانی گئی اور طلباء نے پھر مظاہرہ کیا تو پھر ندوے ہی کے انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا، پولیس والوں سے کہا گیا کہ ان کمینوں پر لاٹھی چارج کرو۔ ندوے کے ہر طالب علم کو یہ معلوم ہے اور نیٹ پر اس کو ڈالا گیا، جتنے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں سب کو یہ بات معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہی ندوے کا انتظامیہ ہے جس نے طلباء کے خلاف FIR کیا۔ بعض طلباء کے بارے میں پولیس کو رپورٹ دی کہ یہ حکومت کے خلاف طلباء کو بھڑکا رہا ہے یا بھڑکا رہے ہیں، ان کے خلاف FIR کی گئی۔ کچھ ایسے بیچ کے لوگ ہیں بچولیے جو حکومت اور ندوے کے درمیان رابطہ کار بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح ندوے میں حکومت کی مخبری، پولیس کی مخبری ایجنسی، انٹیلیجنس کا کام ہو رہا ہے۔ اور اسی کا یہ عروج ہوا کہ وہ جو مفتی اعظم ہے لکھنؤ کا، ایک روایتی اور موروثی خالد رشید بیچارہ نہ مسئلے جانتا ہے نہ فتاوی جانتا ہے، وہ جس کو امام عیدگاہ موروثی طور پر بنا دیا گیا ہے، وہ ندوے کا بھی ایک بڑا ذمہ دار بنا ہوا ہے،
اور حمزہ صاحب اور خالد رشید کے درمیان میٹنگیں ہوتی ہیں جیسے حمزہ اور عبدالعلیم فاروقی کے درمیان ہوتی ہیں. یہ سب ایک ایسی جماعت ہے جن کے درمیان مشورے ہوتے ہیں اور پولیس سے مشورے ہوتے ہیں اور حکومت کی ہدایات لی جاتی ہیں. اب انہی ہدایات کی وجہ سے جو رابطہ ان کا قائم ہے اس کی بنیاد پر خالد رشید اور ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہم مودی جی کی ہدایات پر عمل کریں گے اور لائٹیں بجھا دیں گے اور موم بتیاں جلائیں گے. یہی وقت کی ضرورت ہے, یہی اس وقت مصلحت ہے. اس بنیاد پر خالد رشید اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے فرنگی محل کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے بھی روشنیاں کی اور ساری روشنیاں جو طبعی اور روزمرہ کی روشنیاں ہیں وہ بند کر دی گئیں اور اس کے بعد چراغ جلایا گیا. تو مودی کی ہدایات پر عمل کرنے والا ایک وہ مفتی تھا. مسلمانوں سے, لکھنؤ کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ آئندہ اس کے پیچھے عیدین کی نماز نہ پڑھی جائے اور یہ مطالبہ کیا جائے کہ امامت بدلی جائے گی, مولانا ابو العرفان میاں کو دی جائے یا کسی کو سونپی جائے. بہرحال وہ اب اس لائق نہیں رہا ہے, وہ حکومت کے ایجنٹ بن کر اس لائق نہیں رہا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے. رہ گئے جناب حمزہ صاحب جو مسلسل یہ کارروائیاں کرتے رہے, کبھی یہ آرڈر کہ ان کمینوں پر لاٹھی چارج کرو, کبھی FIR اپنے طلبہ کے خلاف کی حکومت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا عروج یہ ہے, وہ ابتدائی عشق ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ مت سمجھیے کہ یہ انتہا ہے. اب یہ ہوا کہ ندوہ گل کر دیا جائے, ساری روشنیاں بند کر دی جائیں, مودی کی ہدایت پر 100% عمل ہو. اور یہ عمل ایک آدھ دیا جلانے سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن دیوار پر بہت سے دیے جلائے گئے. اور پھر اس کے بعد ایک تعداد ہے جن میں مدرس بھی ہوں گے اور نگراں بھی ہوں گے اور چپراسی بھی ہوں گے, ان کے فوٹو ہیں, یعنی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ان کے فوٹو نیٹ پہ موجود ہیں, لہذا ملزم طے ہیں کون ہیں. تو اب انہوں نے ظاہر ہے کہ انتظامیہ کے آرڈر پر ہی ساری طرف دیے جلائے اور اس کے بعد وہ دیے لے کر کھڑے ہوئے. یعنی دیے صرف دیوار پر جل رہے ہوتے اور وہ اپنے کمروں میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. اس کی توفیق ان کو نہیں ملی. ان کے دل بدل گئے ہیں, ان کے دماغ بدل گئے ہیں اور یہ حکومت کے چمچے بن کر رہنا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ عمل کیا کہ باقاعدہ کھڑے ہو کر پوری ڈھٹائی کے ساتھ, جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دیے لے کر اور ساری روشنیاں گل کر کے دیوالی منائی. یا یوں کہہ لیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے سامنے سر بسجود ہو گئے. یہ وہ وقت تھا کہ ایک دن پہلے میں نے صاحب بات کر دی تھی کہ خداوند قدوس کی وحدانیت کا جو نظر عقیدہ ہے, قرآن نے جو ہدایات دی ہیں, اللہ نور السماوات والارض کے ذریعے جو بات سمجھائی گئی ہے, اس بات کو بچوں کو سمجھانے کے لیے تم چراغ جلا کے دکھا دو. یہ ایک تدریسی عمل ہوگا, لیکن وہ نور جس کا تذکرہ ہے اور وہ اللہ کی ذات جو دلوں کو روشن کرتی ہے, دماغوں کو روشن کرتی ہے, اور وہ قرآن جس کو نور کہا گیا اور وہ نبی جن کو نور کہا گیا, وہ نور ہدایت کا نور ہے, وہ ربانیت کا نور ہے, وہ للہیت کا نور ہے, وہ وحدانیت کا نور ہے. اس نور کی دعوت دی گئی. یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کے بارے میں بھی میں نے کہا کاش کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے تو وہ اس نور کی بات کرتے کہ دماغوں کا نور, دلوں کا نور مطلوب ہے. اور تم اگر دیا جلاتے بھی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ میاں نے جس چراغ کا تذکرہ کیا, ایشور نے جس چراغ کا تذکرہ کیا, اگر اس چراغ کا تم ذکر کرتے ہو وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ اور اپنے بھگوان اور ایشور کو, لاٹ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے, وہی ہے جو کورونا وائرس لایا, وہی ہے جو اس کو ٹالے گا. بیماری اس کے ہاتھ میں, موت اور حیات اس کے ہاتھ میں. یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آج سے نہیں کہہ رہا ہوں, دسیوں سال سے کہہ رہا ہوں. میری 200-300 تقریریں ہیں جو نیٹ پہ موجود ہیں, جو صرف اللہ کی وحدانیت, اللہ کی مالکیت, اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہیں. جو لوگ جملے کاٹ کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مولانا سلمان حکومت کے لیے توجیہ کر رہے ہیں, مولانا سلمان یوگی سے مل لیے, راجناتھ سے مل لیے, تو گویا ان کو بدنام کرتے ہیں. یہ ایسے ذلیل, ایسے حقیر, ایسے مغضوب علیہم کی فہرست کے ملعون لوگ ہیں. خدا تعالیٰ ان کو سزا دے گا, مجھے یقین ہے کہ سزا دے گا, اور وہ کس طرح دے گا میں نہیں جانتا. لیکن بہرحال یہ وہ جھوٹے, یہ مفتری اور یہ وہ مکار لوگ ہیں جو حق کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں. اس لیے میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں ندوی برادری سے, خاص طور پر تمام فرزندان ندوہ سے, کہ اگر یہ نظام رہا
اور یہی صورتحال رہی تو پھر ندوہ مسخ ہو جائے گا، حلیہ بدل دیا جائے گا، تحریک کو فنا کر دیا جائے گا۔ میں نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا اور ابھی چند مہینے پہلے بھی ندوے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب یہ دارالعلوم تحریک ندوہ کا مقتل بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے پوری قوت کے ساتھ میں آواز اٹھاتا ہوں، میں نے کھل کر درخواست کی تھی، ندوے میں کی تھی، تقریر میں کی تھی، کہ میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ مولانا سید محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جان بچائیں، اپنی روح بچائیں، ایمان بچائیں، ندوے سے استعفیٰ دے دیں۔ آپ تربیت کا کام کریں اور یہ مت سوچیں کہ آپ کے خاندان میں اور آپ کے داماد کے ہاتھ میں ندوے کی نظامت رہے گی، یہ مت سوچیں۔ مولانا سید الرحمن اہل ہو یا کوئی اہل ہو، میں نہیں جانتا آپ کے نزدیک کون اہل ہے، لیکن جو اہل ہو امت کے نزدیک، جو تمام فرزندان ندوہ کے نزدیک آپ جمہور کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت پر عمل کیجئے، اور جمہور اہل ندوہ جس کو منتخب کریں بس اس کا انتخاب ہو۔ کسی کے مسلط کرنے سے یا چند وہ لوگ جن کو لایا گیا ہے، چند سالوں میں جن کو شورا میں لایا گیا ہے، وہ لوگ جو متملقین ہیں، وہ لوگ جو ساتھ دیتے ہیں، جو 100% تائید آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، جو کسی مسئلے پر بحث نہیں کرتے ہیں، جن کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے، ان سے جمہور نہیں بنتا ہے۔ قانونی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ملی باتوں اور قومی باتوں اور اسلامی اور قرآنی باتوں کو سامنے لائیے۔ اس لیے جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کی بنیاد پر یہ مطالبہ ہے، تمام طلباء کا مطالبہ ہے کہ حمزہ صاحب کو برخاست کیا جائے۔ مولانا بہتر یہ ہے کہ استعفیٰ ہی دے دیں۔ مولانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم استعفیٰ دے دو، مجھ کو تو آپ نے ہٹا ہی دیا، زبردستی ہٹایا۔ میں حدیث پیش کر رہا تھا، آپ نے لوگوں کے اقوال ٹھوک دیے، تو بہرحال آپ جانیں گے اور آپ کا اللہ جانے گا، لیکن بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ خوش اسلوبی سے رائے بریلی میں اور تکیے پہ رہ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، ندوے سے علیحدگی اختیار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، اور امت کسی کا انتخاب کرے۔ آپ نہیں کریں گے، نہ آپ کی شورا کرے گی، بلکہ اب تمام برادران ندوہ مل کر طے کریں گے کہ اس ادارے کو کون چلائے گا اور اس کی عمر کیسے بڑھائی جائے گی اور کیسے صحیح رخ پر یہ اپنا کام کرے گا۔ جس رخ پر ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اس کو چھوڑ کر گئے ہیں، بس اسی رخ پر اس کو آگے چلنا ہوگا۔ یہ کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے گا، اس سے آزاد ہو کر کام کرے گا۔ میرا جرم سب سے پہلا یہ تھا کہ 2013 میں جب میں نے آل سعود کی بدماشیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کیا، جب ڈاکٹر مرسی کی حکومت کے خلاف کارروائی کی گئی اور مصر کے اہل ایمان کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور ملک شاہ عبداللہ نے ان کو پیسوں سے خوب مالا مال کیا اور ان سے کہا کہ اس حکومت کا خاتمہ کرو، جب یہ ہوا اور ہم لوگوں نے تحریک آل سعود کے خلاف چلائی تو یہی مولانا رابع تھے جو آل سعود کے ساتھ دوستیاں اور پینگے بنائے ہوئے تھے، اور ان کے پاس جو لوگ بیٹھتے تھے، آتے تھے، سفارت خانے اور ان کے درمیان وہ ڈیوٹی انجام دیتے تھے۔ اس وقت میرے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ندوے سے اس کو باہر کر دیا جائے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر ہر موقع کی تلاش کی گئی کہ اس شخص کو ہٹایا جائے تاکہ سعودیہ سے جو پیسوں کی آمد ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے پائے۔ خوب پروپیگنڈا میرے خلاف کیا گیا کہ اس نے پیسے رکوا دیے۔ ظاہر ہے کہ حکام کے ساتھ جو رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، حکام کے مظالم کا ساتھ دیتے ہیں، پہلی صدی ہجری سے جو لوگ یہی عمل کرتے رہے، ان کو اسی رخ پہ رہنا ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہ ادارے اس رخ پہ چلا دیے گئے تو ہم نہیں سمجھتے کہ پھر کب وہ وقت آئے گا کہ اب ندوے میں گیتا ہی کا صرف درس ہوگا، اپنشد پڑھائی جائے گی، سرسوتی کی وندنا ہوگی، اور خدا نخواستہ کیا کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کے خطرات اب تو نظر آنے لگے ہیں، چونکہ ایک شرک کر لیا گیا۔ مولانا رابع صاحب کا بیان ہے کہ یہ شرک ہے، لہذا جو لوگ اس شرک میں واضح ہیں، چھپے اور ڈھکے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ یہ ایسی سادگی پہ کون نہ مر جائے، سب کچھ معلوم ہے۔ ان کو یہ معلوم کہ میں نے سبق کون سا پڑھایا آج یہ معلوم ہو جاتا تھا، اور یہ نہیں معلوم ہوا۔ ظاہر ہے کہ انہیں سب معلوم ہے، اور یہ اصل کارروائی جناب حمزہ صاحب کی ہے، اور محترم صاحب بھی اگر اس میں شریک ہیں، اور پھر وہ جتنے بھی مدرس ملازم اس شرک میں شریک ہیں، مولانا رابع صاحب کو انہیں برخاست کرنا پڑے گا، یا پھر وہ اپنے کو برخاست کر لیں۔ تیسری کوئی شکل نہیں۔ یہ بالکل کھلا بیان ہے، واضح بیان ہے، واضح وارننگ ہے۔ ظاہر میں جانتا ہوں کہ دشمن بلوں سے نکلیں گے
اور بھیڑ کے چھتے چھیڑے جائیں گے اور مجھے خوب گالیوں سے نوازیں گے. جو چاہے تمہیں کرنا ہے کر لو، لیکن حقیقت کا اظہار یہی میرے ذمے کیا گیا ہے. اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے عہد لیا گیا ہے. اس عہد کو پورا کرنا ہے، حق کو بیان کرنا ہے، حاکم کے سامنے بھی اور محکوم کے سامنے بھی. اور اللہ کی مالکیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی حاکمیت، اللہ کی معبودیت اور مسجودیت کو ڈنکے کی چوٹ پر ہر جگہ بیان کرنا ہے. اور اس بات کو کہ نبی ہمارے قائد ہے، وہی ہمارے اصل رہبر ہیں. یہ جو صورتحال ہے کہ سیکولر یا کبھی کسی اور نام سے اللہ اور رسول اللہ کو کنارے لگا کر خدا بنائے جاتے ہیں عدالتی، اور خدا بنائے جاتے ہیں سیاسی، اور خدا سماجی. اور اب تو نوبت یہ آ گئی کہ اپنی چہار دیواری میں دیوالی منائی جا رہی ہے. اپنی چہار دیواری میں کھلم کھلا دھڑلے سے یہ شرک ہو رہا ہے. اور وہاں ادھر جناب فرنگی محل کا جو ذمہ دار موروثی بنا ہوا ہے وہ باقاعدہ مظاہرہ کر رہا ہے، اخبار میں دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر لکھنؤ کے لوگوں میں غیرت ہے تو یہ طے کر دیں کہ اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور اسی طرح فرزندان ندوہ طے کر لیں کہ ہم ایسے ذمہ داروں کو اب تسلیم نہیں کریں گے، ان کو برخاست کیجئے یا مولانا استعفیٰ دے دیں. اسی میں بہتری اور عافیت ہے.